نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات محترم، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آپ کے سامنے باب صفات الصلاۃ، نماز ادا کرنے کا مسنون طریقہ اختصار کے ساتھ بیان کیا جا رہا۔ سجدے کے متعلق ہمارا ٹاپک چل رہا تھا، اس میں سے آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ اللہ رب العزت کو سجدے کی حالت جب ایک انسان اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہوتا ہے، اپنے سر کو جھکاتا ہے اور پھر اپنے رب سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کو اپنے اس بندے کی یہ حالت بہت ہی زیادہ پسند آتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس حالت میں جو دعا مانگی جائے اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتے۔ تو یہ ایک ایسی حالت ہے جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے شیطان کو بھی حکم دیا تھا۔ قرآن مجید کی آپ تلاوت کرتے ہیں، آپ نے کئی مرتبہ یہ آیت پڑھی بھی ہوگی اور سنی بھی ہوگی۔ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، اس سے پیچھے والی جو آیت ہے وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا۔ تو اللہ تعالیٰ اس آیت میں یہ فرما رہے ہیں کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے بنایا، تو پھر ان کو بنانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے شیطان کو حکم دیا کہ ان کو سجدہ کرو۔ وہاں پر جتنے بھی فرشتے تھے، جو وہاں پر اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ میں نے اس بندے کو بنایا ہے، اس کو سجدہ کرو۔ سب نے سجدہ کیا، لیکن شیطان نے انکار کر دیا۔ اس نے کہا کہ میں آگ سے بنا ہوں اور یہ مٹی سے بنا ہے، تو میں اس سے زیادہ طاقتور ہوں اور میرا رتبہ اس سے کئی زیادہ ہے، تو میں سجدہ نہیں کروں گا۔ ابا واستکبر، تکبر کیا، تو سجدے سے انکار کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک شیطان مردود کے نام سے اس کو مشہور کر دیا۔ اور پھر ہم ہر نماز میں جب بھی تلاوت شروع کرتے ہیں، ہم پڑھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کہ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود کے شر سے۔ لیکن جب ایک بندہ مومن اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنا سر جھکاتا ہے، سجدہ ریز ہوتا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں فرما رہے ہیں، مسلم کی حدیث ہے، حدیث نمبر 244 میں، کہ جب ایک بندہ اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہوتا ہے تو شیطان اس کو دیکھ کر رونے لگ جاتا ہے، اور وہاں سے اس کو دیکھ کر ہٹ جاتا ہے، وہاں سے چلا جاتا ہے، اور پھر سائڈ پر ہو کر روتے روتے یہ الفاظ کہتا ہے کہ ہائے میری ہلاکت، میں برباد ہو گیا، میں نے یہ کام کیوں نہیں کیا۔ یہ عام سا بندہ جس کو مٹی سے اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، یہ سجدہ کر کے اللہ تعالیٰ کو بار بار سجدہ کر کے جنت میں جا چکا ہے، اور میں نے سجدے سے انکار کر دیا، مجھے اللہ تعالیٰ نے آگ میں بھیج دیا۔ تو یہ اب ایک ہمارے لیے ایک سوچنے والی بات ہے، ایک غور فکر کرنے والی بات ہے کہ جب ہم اللہ تعالیٰ ہمیں جب حکم دیتے ہیں، جب اذان ہوتی ہے، مؤذن کہتا ہے کہ نماز کی طرف آؤ، تو جب ہم نماز کی طرف نہیں آتے، ہم ان سجدوں کو چھوڑ دیتے ہیں، تو پھر ہمارا کیا ہوگا؟ شیطان نے ایک سجدے سے اس نے انکار کر دیا، تو ہم ایک نماز چھوڑنے کی وجہ سے کتنے سجدوں کا انکار کر دیتے ہیں۔
اس کا ہمیں محاسبہ کرنا چاہیے۔ تو جب شیطان خود اپنی ہلاکت کو رو رہا ہے کہ میرے ساتھ یہ کیا ہو گیا، تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے اس کو جتنا ہو سکے رلائے۔ کیوں؟ اس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی ہے۔ جتنا وہ اس کو ہم جالس کرائیں گے یا جتنا ہم اس کو تنگ کریں گے، جتنا ہم اس کو دکھائیں گے کہ ہم تمہاری بات نہیں مانتے، اتنا اللہ تعالیٰ خوش ہوں گے۔ لیکن ہم جتنا اللہ تعالیٰ سے دور جائیں گے، نمازیں وقت پر ادا نہیں کریں گے، ادھر مؤذن اذان دے رہا ہے اور ہم بستروں میں لیٹ جاتے ہیں، سو جاتے ہیں یا اپنے کاموں میں مصروف ہے، تو ہم جب اللہ تعالیٰ کی جو آواز آ رہی ہے، مؤذن اذان دے کر اللہ تعالیٰ کی ندا بلند کر رہا ہے، جب ہم اس کی آواز نہیں سنیں گے تو پھر ظاہر سی بات ہے پھر ہم بھی وہ شیطان والا کام کر رہے ہیں کہ شیطان نے انکار کیا کہ میں سجدہ نہیں کروں گا، تو ہم بھی انکار کر رہے ہیں کہ ہم نے نماز نہیں پڑھنی، رکوع نہیں کرنا، سجدہ نہیں کرنا۔ تو اس نے ایک سجدے کا انکار کیا تو ہم کتنے سجدوں کا انکار کر رہے ہیں۔ تو ہمیں ذرا غور و فکر کرنی چاہیے کہ جب بھی اذان کا وقت ہو، نماز کا وقت ہو، مسجد میں آ جائیں تو انشاءاللہ تعالیٰ ہمارا سجدہ کرنا اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کی جو وہ دعا مانگتا ہے، اے اللہ مجھے بخش دے، اتنی خوبصورت دعائیں ہیں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو کیوں نہیں معاف کریں گے؟ جتنے بھی مرضی گناہ ہوں، سجدے میں گر کر ایک آنسو بہا کر اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگے تو انشاءاللہ تعالیٰ جتنے پچھلے گناہ ہیں ایسے صاف ہو جائیں گے جیسے انسان ابھی پیدا ہوا ہے۔ تو بس یہ ایک ہمارا اپنا سوچنے والی بات ہے، ایک اپنا عمل کرنے والی بات ہے۔ اگر ہم کرتے ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم لازمی ہمارے گناہ بھی معاف کر دیے جائیں گے، اور جو ہماری غلطیاں ہو جاتی ہیں جان بوجھ کر یا غلطی سے، اللہ تعالیٰ ہمیں وہ بھی معاف کر دیں گے۔ اور شیطان بھی جتنا ہم اس کو رلائیں گے، جتنا ہم اس کو جیلس فیل کرائیں گے، اتنا ہی اللہ تعالیٰ ہم سے زیادہ خوش ہوں گے اور اتنا ہی اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو بخشیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور 5 وقت با جماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے علاوہ نوافل بھی اللہ تعالیٰ ہمیں زیادہ سے زیادہ، اور سجود عام طور پہ بھی شکرانے کے سجود، استغفار کے سجود کرتے رہا کریں، انشاءاللہ تعالیٰ اس سے بھی ہمیں بہت فائدہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ۔